بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، تو کیسے ہیں آپ سب؟ تو جی میں نے ٹائم دیکھنے کے لیے گھڑی کی طرف دیکھا تو اس کا سیل ختم ہو چکا تھا۔ اس سیل کی جھنجھٹ کو دور کرنے کے لیے اس کا کوئی پرماننٹ سولوشن نکالیں گے کہ اس کا سیل ہمیں بار بار چینج نہ کرنا پڑے۔ گھڑی کا کوئی بھی گھڑی ہو، اس کا سیل زیادہ سے زیادہ 1 ماہ نکالتا ہے، 1 مہینے بعد ہمیں اس کا سیل چینج کرنا ہی پڑتا ہے۔ تو آج اس کلاک کو ریچارجیبل کلاک بنائیں گے۔ ایک ایئر بڈز کی بیٹری جو ہوتی ہے اس کی مدد سے ہم اس کو ریچارجیبل کلاک بنائیں گے کہ وہ اس پہ ایکسپیریمنٹ کر کے آج دیکھتے ہیں کہ گھڑی ہماری اس پہ چل پاتی ہے یا نہیں۔ یہ ایک ایئر بڈز ہے میرے پاس، ایئر بڈز تو میرے خراب ہو چکے ہیں۔ پاور بینک ہے جو اس کو ہم اس کے ساتھ اٹیچ کریں گے۔ اس کی بیٹری کی جو وائرز ہوتی ہیں وہ میں نے گھڑی کے ساتھ اٹیچ کر دی ہیں۔ پلس والی سائڈ پہ میں نے ریڈ وائر یوز کی ہے، پلس والی سائڈ کے ساتھ پلس والی سائڈ اٹیچ کی ہے، اور مائنس والی سائڈ پہ میں نے بلیک وائر یوز کی ہے۔ مائنس والی جو سیل کی مائنس کی وائر تھی اور جو گھڑی کی مائنس والی سائڈ ہے اس کو میں نے آپس میں بلیک وائر کی مدد سے کنیکٹ کر دیا ہے۔ اگر گھڑی میں آپ کو پلس اور مائنس کا پتہ نہیں چلتا تو جہاں پہ ہم سیل ڈالتے ہیں وہاں آپ دیکھیں گے تو ایک سائڈ پہ پلس کا نشان بنا ہوگا اور دوسری سائڈ پہ مائنس کا۔ اس طرح سے دونوں وائر کو آپ نے اٹیچ کر دینا ہے، اور جو ہمارا بلوٹوتھ ہے، ایئر بڈز کی بیٹری ہے، اس کو ہم اس کے ساتھ اٹیچ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اور جو اس کا بورڈ ہے اس کو ہم ڈسکنیکٹ نہیں کریں گے، وہ ایسے ہی ہمارا جو چارجر ہے، ہم جو موبائل چارجر ہے ہمارا عام جو اپنے موبائل کے ساتھ یوز کرتے ہیں اسی کی مدد سے ہم اس کو چارج کر سکتے ہیں۔ اور اب دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری گھڑی جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی ہے، چلنا شروع ہو گئی ہے ہماری گھڑی، اور اس میں کوئی سیل وغیرہ اور کوئی چیز نہیں ڈالی، یہ صرف اسی کی بیٹری جو ہمارے ایئر بڈ کی بیٹری ہے اس کے ساتھ ہی یہ چل رہی ہے۔ یہ دیکھیں، اور میں نے سیل گھڑی سے نکالا ہوا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہمارا بیٹری کا ہے، ایئر بڈ کی بیٹری ہے اسی کے ساتھ یہ ہماری گھڑی چل رہی ہے۔ اور ان کے کنیکشن میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اس کو کھول کے آپ نے پلس والی سائڈ پہ پلس وائر یوز کرنی ہے اور مائنس والی سائڈ پہ مائنس وائر یوز کرنی ہے۔ تو جب بھی اس کی بیٹری ختم ہوگی تو ہم اس کو بڑی آسانی سے اپنے موبائل کے چارجر کی مدد سے اس کو چارج کر سکتے ہیں۔ ایئر بڈز کے باکس کو میں نے دوبارہ سے بند کر دیا ہے اور ایک کونے سے دونوں وائر نکال دی ہیں، اور ایئر بڈ کا جو باکس ہے اس کو میں نے گھڑی کے اوپر والی سائڈ پہ الفی کی مدد سے گھڑی کے ساتھ اٹیچ کر دیا ہے۔ الفی میں نے چاروں کونوں کی سائڈ سے چاروں کونوں پہ اچھی طرح لگا دیا ہے تاکہ یہ ہمارا ایئر بڈ کا جو باکس ہے یہ گرے نہیں۔ اور یہ گھڑی میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ گھڑی اندر سے دیکھیں یہ ورک کر رہی ہے ساری۔ یہ جو اس کی مشینری ہے یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی گھڑی کی، یہ ساری کلاک کی یہ چل رہی ہیں۔ اب آپ کو سیدھی سائڈ سے بھی دکھا دیتا ہوں، یہ دیکھیں اس کی نیڈل جو ہے وہ ورک کر رہی ہے، سیکنڈز والی نیڈل چل رہی ہے، وہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ تو اس طرح آپ بھی اپنی گھڑی کو، اپنے کلاک کو، اگر آپ کے پاس کوئی ایئر بڈز کی بیٹری یا کوئی بھی بیٹری پڑی ہے تو آپ اس کو اپنی کلاک کے ساتھ آپ اٹیچ کر سکتے ہیں۔ تو یہ میں نے چارجر ریموو کر دیا ہے، تو دوبارہ سے آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ ہماری گھڑی جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے ورک کر رہی ہے۔ بیٹری ابھی اس کی فل ہے، چارجر میں نے اتار دیا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ دیکھیں چارجر میں نے اتار دیا ہے اور ہماری گھڑی جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے چل رہی ہے۔ اس طرح کی کوئی بھی گھڑی یا کلاک جو ہمارے گھروں میں لگا ہوتا ہے وہ 1.5 وولٹ لیتا ہے، جو ہمارا سیل ہوتا ہے جو ہم شاپ سے لے کے اس میں ڈالتے ہیں وہ 1.5 وولٹ پہ وہ چل جاتا ہے، وہ 1.5 وولٹ کا وہ سیل ہوتا ہے جس پہ ہماری گھڑی چلتی ہے۔ تو اس کی جو بیٹری ہے ایئر بڈز کی بیٹری، یہ 2200 mAh کی بیٹری ہے، تو میرے خیال سے یہ 7-8 ماہ بڑے آرام سے چلے گی۔ اور جب یہ سیل کی بیٹری ختم ہو جائے گی تو ہم اس کو اپنے چارجر کی مدد سے اس کو دوبارہ چارج کر سکتے ہیں۔ کلاک کو ہم نے اس کی جگہ پہ ہینگ کر دیا ہے اور بہت اچھے طریقے سے ورک کر رہی ہے۔ آپ کو اس کی نیڈل نظر آ رہی ہے گھڑی کی، بہت اچھے طریقے سے چل رہی ہے۔ تو سبسکرائب کریں میرے چینل کو اس طرح کی اور مزید انفارمیشن کے لیے۔ تھینک یو، اوکے، اللہ حافظ۔